تھا کہ پاکستان ڈیمانڈڈ یو ایس مشرف نے کہ ہمارے تعلقات ایکویلیبریم کے ساتھ اس طرح کے ہوں جس سے آپ کے مصر کے ساتھ تعلقات ہیں. تو انہوں نے کہا تھا اوقات دیکھیے آپ نے اپنی، صرف مصر ہے، آپ ہیں. مصر نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، سادات نے جان دی ہے، مصر نے 2 لاکھ افغان کو قتل کیا ہے، مصر نے جب چاہا ایمن الزوائری کو نکالا اور ہمارے حوالے کر دیا کہ جو مرضی کام لو اس سے. آپ کیا ہیں؟ آپ جو اپنی اوقات میں رہیں. تو پاکستان کو اس کی اوقات کے مطابق ملتا ہے. ہم پاکستانی جو ہے نا، یہ کبھی بھی امریکہ کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتے کہ ہم پاکستان کے لیے نہیں ڈیل کرتے، ہم سرداری کے لیے ڈیل کرتے ہیں، بے نظیر کے لیے ڈیل کرتے ہیں، مشرف کے لیے ڈیل کرتے ہیں، باجوہ کے لیے ڈیل کرتے ہیں، نواز شریف کے لیے ڈیل کرتے ہیں. ڈاکٹر مصدق کے خلاف جو 1953 میں ہوا تھا، بندے توڑے گئے تھے پارلیمنٹ کے، 6 بندے مین اور 12 بندے اور توڑے گئے تھے، اور رجیم چینج ہوئی تھی ان ہاؤس. زیلنسکی جو یوکرین والا ہے، یہ کیسے آیا تھا؟ رجیم چینج ہوئی تھی، کیسے؟ بندے توڑے گئے تھے، نو کانفیڈنس موو ہوئی تھی. ایک نظریہ ہے. دوسرا میڈیا جو ہے وہ نوازا گیا ہے، جس میں وہ میڈیا کے لوگوں کو دیتے رہے ہیں پیسے، وہ ریکارڈ اوپن کر دیں، پھر پتہ چل جائے گا عمران خان کے خلاف کیوں. پاکستان کے اندر پاکستان کی تباہی کا جب مقدمہ لکھا جائے گا تو اس میں میڈیا کا بہت بڑا کردار ہوگا. کہ میڈیا میں سب سے زیادہ بروٹل ڈیتھ کس کی ہوئی ہے اب تک؟ ارشد شریف، اور اس سے پہلے سلیم شہزاد. کوئی میڈیا بولا؟ نہ. ہمارے دوست تھے زیلم خان، جانتے ہوں گے، چیچنین جو تھے، وہ ایک دفعہ آئے جان. ہم نے پوچھا آپ کو پاکستان کی مخلوق کیسی لگی؟ اس نے کہا یہ مخلوق میرے پاس ہو نا، میں پورا یورپ فتح کر لوں. کہتے اتنی انرجی، پوری بس خالی ہے اور اوپر بیٹھ کے سفر کر رہے ہیں، سوئے ہوئے کتے کو ٹھڈا مار کے چلے جاتے ہیں، چلتی ہوئی بس کے اوپر ایسے لکیر لگا کے. اتنی انرجی. اس نے کہا جس دن یہ قوم اٹھی پاگل کر دے گی دنیا کو. پبلک جس دن ہو گئی نا، اس دن امریکہ خود جھک کے واپس کہے گا بھائی جان یہ. عمران خان کے خلاف اس میڈیا کا ہونا، مطلب آپ کی باتوں سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس کی شاید واحد وجہ عمران خان کا وہ جو ایک نظریہ ہے وہ ہے، اور کوئی ایک نظریہ ہے. دوسرا میڈیا جو ہے وہ نوازا گیا ہے. میں بڑا خاص، میں سیکٹری انفارمیشن رہا ہوں، میں انڈر اوتھ ہوں. ایک کام کریں، وہ جو 4th فلور پہ کمرہ ہے نا، جس کے اندر ریکارڈ ہے انفارمیشن منسٹری کا، جس میں وہ میڈیا کے لوگوں کو دیتے رہے ہیں پیسے، وہ ریکارڈ اوپن کر دیں، پھر پتہ چل جائے گا عمران خان کے خلاف کیوں. مطلب پیسہ لگ کے آپ مجھے بتائیں، آپ مجھے بتائیں، آپ ہوں لیکچرر ایک کالج کے اردو ڈپارٹمنٹ کے، آپ زندگی میں ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ بھی لگ نہ سکیں، اوقات آپ کی یہ ہو، آپ کو ناروے میں سپیر لگا دیا جائے، آپ تو نسلیں نواز شریف کی تعریف کریں گے. برائبنگ، اوبلائجنگ. آپ کو ایک کالج میں پرنسپل بھی نہ ہوں، ایک اردو کے لیکچرر ہوں، آپ کو جناب ایک وزیر کا سٹیٹس دے دیا جائے اچانک. آپ ایک عام سے صحافی ہوں، آپ کو کیئر ٹیکر چیف منسٹر بھی بنا دیا جائے، پھر پی سی بی کا چیئرمین بھی بنا دیا جائے. صحیح. میں تو ایک اور ایسے شخص کو جانتا ہوں جس نے 2 کتابیں نواز شریف صاحب پہ لکھی تھیں. ایک بہت بڑے صحافی تھے، ان کی ایک فائل آئی کہ ان کے بیٹے کا کینسر کا علاج ہے، اس کے لیے آپ کرامویل میں لے کے جائیں. میں نے اس کی فائل منظور کا کرامویل میں داخلہ کرایا، سب کچھ کروایا. پیسے 80 لاکھ میں نے ایمبیسڈر کو بھیج دیے. میں نے کہا یار یہ آئے گا، ساتھ اس کی ٹکٹ وکٹ لے لو. تو میں نے کہا آپ کو وہاں ہوٹل ووٹل کا خرچہ بھی سب کچھ ہوگا، اور اتنے پر ڈے آپ کو ملتا رہے. میرے سامنے چیخیں مارنے لگا، اس نے مجھے پیسے دے، میرا بیٹا مرتا ہے مرے، آپ کون ہوتے ہو؟ اس طرح کے آپ کے صحافی ہیں. میں تو نام نہیں لے سکتا، انڈر اوتھ نہیں لے سکتا ہوں، لیکن جن کو آپ کھلوا دیں نا، کیوں نہیں کہتے ہماری فائلیں کھولو؟ میں ایسی 2 خواتین کو جانتا ہوں، بہت بڑا نام ہے، کہ جو 25,000 روپے لیا کرتی تھیں. ایک تو اور خاص علیحدہ ٹاسک کے علیحدہ پیسے ہوتے تھے، اور ایک کو جب پیسے دیے گئے تھے وہ اتنی ایماندار تھیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ میرے 55,000 روپے خرچ ہو گئے، یہ 5,000 زیادہ سے جب ہم واپس کر رہے ہیں. ایمانداری تو ہے. اچھا، امریکہ والا جو رجیم چینج ہوا، خیر جو چیزیں پبلکلی آ گئیں سامنے، جو مرضی کہا جائے عوام اس پہ نہیں جاتی. پھر وہ کہتی یہ واقعات ہوئے ہیں، سرکمسٹانشل ایویڈنس موجود ہے ہمارے پاس کہ یہ سب کچھ ہوا، جیسے ڈاکٹر مصدق کے خلاف ہوا تھا، اپوزیشن میڈیا خرید خراد کے سب کچھ ہوا. یہ ساری چیزیں ڈاکٹر مصدق کے خلاف جو 1953 میں ہوا تھا، یہ لیک آؤٹ کب ہوا ہے؟ کافی سال کے بعد لیک ہوا ہے. 22 سال بعد. پبلک میڈیا نہیں ہوا تھا، بندے توڑے گئے تھے پارلیمنٹ کے، جیسے اب توڑے گئے. جی.
सेम पैटर्न। 6 बंदे मेन और 12 बंदे और तोड़े गए थे, और रजीम चेंज हुई थी इन हाउस। अभी भी वही हुई है। ये ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन वाला है, ये कैसे आया था? हाँ, इसको भी ऐसे ही लाया गया। रजीम चेंज हुई थी, कैसे? बंदे तोड़े गए थे, नो कॉन्फिडेंस मूव हुई थी। तो ये सारी बातें सबको पता है, नजर आ रहा है लोगों को, मतलब आप जो बात की नहीं, लोगों को तो पता है, तो फिर इनको मीडिया को नहीं पता। पता तो उनको। मीडिया हमारा जो है ना, देखें पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की तबाही का जब मुकदमा लिखा जाएगा तो उसमें मीडिया का बहुत बड़ा किरदार होगा। यार उन्हें तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा आप मुझे बताएं कि मीडिया में सबसे ज़्यादा ब्रूटल डेथ किसकी हुई है अब तक? अरशद शरीफ, और उससे पहले सलीम शहजाद। कोई मीडिया बोला? ना। तो फिर पॉलिटिशियन नहीं बोले आपके, जो कल तक कहते थे ह्यूमन राइट्स, ये जुल्म फलां और तहकीकात तक नहीं होने देते। तो फिर ये आज़ाद, ये तो पेशा पैगम्बरी का। मीडिया को 50 लाख रुपए मिलते हैं एक आदमी को, फॉर एग्जांपल एंकर को। उसने कभी अपने मालिक से पूछा ये 50 लाख लाते कहाँ से हो? मैं क्यों पूछूं? क्यों पूछें? फिर बाकियों से क्यों सवाल करते हो? बाकियों के मालिक जो है वो खाना कहाँ पे पैदा हुए हैं? सवाल उठाना साफी का क्या? नहीं, सवाल अपने उठाए ना। मैं तो बताता हूँ मेरे कितने पैसे मिलते हैं। आप किसी मीडिया के एंकर से एग्जैक्ट अमाउंट पूछ के दिखा दें मुझे कि उसके कितने मिलते हैं। वो तो मालिक को छोड़े, वो मलिक रियाज के नहीं सवाल उठाते, जो मर्जी करता है। नहीं, मलिक रियाज के साथ सवाल उठाते हैं, अगले दिन प्लॉट लेते हैं उससे जाके। मतलब जिसने भी सवाल उठाया है उसने अगले दिन जाके प्लॉट लिया उससे। अच्छा, ये सारी बातें हमें पता है, लोगों को भी पता है, तो फिर कौन सी चीज़ इनको ताकत दे रही है कि ये डट के खड़े हुए हैं? कोई ताकत नहीं है, बहुत जलील हो चुके हैं। आपको शायद अंदाजा नहीं खड़े है। हुए हैं, जिसको दिल करता है उठा किसको? के जाते हैं। नहीं, वो तो उठा के लेके जा रहे हैं, वो तो उठाते रहेंगे। वो तो फिर पब्लिक देखिए होता क्या है, बॉयलिंग अप होती है चीज़ें। 7 लाख सिपाही थे, फौज थी शाह ईरान के पास। ईरान का जो माशरा है हमसे ज़्यादा नरम दिल माशरा है, बड़ा लखनऊ टाइप माशरा। खाना शुमा खूबस खैली मुतशक्करम से दस्त शुमा दर्द न कुनी, रोमांटिसिज्म बहुत है, बड़े नरम मिजाज किस्म के। उसने 1978 में एक तकरीर की थी उनकी मिलिट्री अकेडमी में कि मेरे पास 7 लाख फौज है, अमीर अब्बास वैदा मेरा वज़ीर आज़म है, इलेक्शन जीत चुका हुआ है, लोग खुशहाल हैं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, स्वैग की एजेंसी मेरे पास है। आपको तो लोग उठा दे। मैंने वो उनके म्यूज़ियम देखे हैं जो उन्होंने, उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी उसके जो उन्होंने बनाए थे, उन्होंने बाकायदा म्यूज़ियम में रख दिया कि यहाँ नख्मों में नमक तड़का जाता था, यहाँ वाटर बॉर्न किया जाता था, यहाँ वो छोड़े जाते थे। हज़ारों बंदे मिसिंग पर्सन गायब किए थे। 7 अप्रैल को उसने तकरीर की है 1978, और उसी दिन 100 बंदों का जुलूस निकला था तेहरान यूनिवर्सिटी में, और 1 साल के बाद आंसू से रोता हुआ शाह ईरान भागा था ईरान से, और खुमैनी आ गया था। और अगले दिन आयतुल्लाह खालखाली रोज़ 4-5 जनरलों का नाश्ता करता था। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा अपसाइड डाउन रेवोल्यूशन तो पॉसिबल नहीं उस वहाँ भी यही कैसे अपसाइड डाउन पॉसिबल नहीं होता। यहाँ के तो कहते हैं खित्ते जीन्स के अंदर लोग नहीं, कोई वहाँ तो ईरान का तो जीन्स उससे ज़्यादा शाहपरस्त जीन्स। ईरान में तो ऊंची आवाज़ से बोलता कोई नहीं। हमारे दोस्त थे ज़ैलम खान, जानते होंगे, चेचनियन जो थे, जी नाम सुनो, वो एक दफ़ा आए जहाँ हमने पूछा आपको पाकिस्तान की मखलूक कैसी लगी? उसने कहा ये मखलूक मेरे पास हो ना मैं पूरा यूरोप पता कर लूँ। कहते इतनी एनर्जी, पूरी बस खाली है और ऊपर बैठ के सफ़र कर रहे हैं, सोए हुए कुत्ते को ठुड्डा मार के चले जाते हैं, चलती हुई बस के ऊपर ऐसे लकीर लगा के, इतनी एनर्जी। उसने कहा जिस दिन ये कौम उठी पागल कर देगी दुनिया को। सही। रजीम चेंज हुआ और सबको पता है अमेरिका सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मौजूद हैं, और हमें ये भी पता है कि चाइना कंटेन करना है, मकसद ये है उसका BRI और बाकी सारी चीज़ें रोकना है। ये सारी चीज़ें ऑप्टिक्स से सामने नज़र आती हैं। अमेरिका खुल के साथ खड़ा हुआ और उसके बाद बरतानिया के सफ़ीर का भी नाम आता है, लेकिन चाइना और तुर्की मतलब लग ये रहा था वो इमरान खान के साथ खड़े या इस पाकिस्तान के साथ, मतलब सिग्नल्स दिए ना उन्होंने। चाइनीज़ काउंसलर ट्वीट करके डिलीट करते रहे इमरान खान के हक में, फिर तुर्की दौरे पे बुलाया इमरान खान को, शाह महमूद कुरैशी को, लेकिन खुल के कोई सामने नहीं आया इसको अंडू करवाने के लिए। क्या वजह है? वजह ये है कि एक तो ये है कि अभी तक वो समझते हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट बड़ी स्ट्रॉन्ग है, नंबर 1। दूसरा, वो बराह रास्त इंटरफेयर नहीं करना चाहते। कल को इमरान खान का साथ दे दें, इमरान खान इलेक्शन हार जाए तो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा ना, उसको किसी और के साथ डील करने पड़े। दूसरा, चाइना जो था शाह महमूद कुरैशी के दौर में वाइंड अप कर गया हुआ था, आखिरी दौर शाह महमूद कुरैशी था उनका। उन्होंने कहा नहीं आप इस काबिल नहीं हो कि आपके साथ को डील किया जा सके। आपको पता है जिस वक्त बलूचिस्तान में धमाका हुआ है और वो लोग बेचारे
جو وکلاء شہید ہوئے ہیں، میرے بہت اچھے دوستوں میں سے لوگ تھے. میں فاتحہ پڑھنے گیا تھا 2016 میں ہیں؟ 2016 والا. تو میں وہاں فاتحہ پڑھنے گیا تھا. تو وہ کہتے تھے کہ یہ سی پیک کی وجہ سے ہوا ہے. فکرہ تھا، کہا جاتا تھا امو. تو کہتے کہ اگر تو میٹرو بس کوئٹہ میں چلتی تو ہم تو شادتیں بھی کراتے ہیں، اور اگر اورنج ٹرین جو ہے وہ خران میں بنتی تو ہم یہ بھی کر لیتے ہیں، اور اگر پاور پلانٹ ساہیوال کی جگہ جو ہے وہ خوددار میں لگتا تو ہم یہ بھی کر لیتے. چیزیں آپ پنجاب میں لگائیں اور کہیں کہ گوادر میں لوگ جو ہیں وہ شادتیں دیں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا. تو اس پہ چائنیز نے کہا تھا ہم براہ راست پروونسز سے بات کریں گے. وہ کہتے ہیں مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم جلد از جلد اس کو تھرو کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ایک دفعہ اگر روڈ شروع ہو جائے تو پھر کوئی راستہ روک نہیں پاتا. جیسے سویز شروع ہوگی تو پھر کس نے روک لی؟ آپ کہتے ہو ہمیں یہ بنا دو، یہ بنا دو، یا پنجاب میں یہ کر دو. آپ کا یہ تو پاکستان میں انہوں نے جان بوجھ کے تباہ کیا اس کو. اب یہ اورنج ٹرین کا کیا تک بنتا ہے سی پیک کے ساتھ؟ خیر وہ تو ایک نئی گیم ہے. لیکن چائنا نے $60 کی کمٹمنٹ کی ہوئی ہے انویسٹمنٹ کی. 25-30 لگ چکے ہیں، 25-30 ارب 40 کے قریب 40 لگ چکا ہے. لیکن اس کے باوجود ابھی سیلاب آیا اور یہ سب کچھ ہوا ہے. ہمارے سروسز چیف چائنا ہو کے آئے تھے، لیکن اس کے باوجود شہباز شریف اور آگے پیچھے پھیریاں لگا رہے ہیں، لیکن اس نے میرا خیال $150 ملین سے زیادہ نہیں دیا آپ کو. نہ چائنا نے دیا ہے، نہ سعودی عرب نے دیا ہے، نہ کسی اور نے دیا ہے. وہ کہتے ہیں سمپل سی بات ہے، جن کے تلوے چاٹتے ہو انہی سے اوکے کراؤ، ہم بھی دے دیں گے. IMF کہہ دے ہم بھی دے دیں گے. صحیح. چلیں ختم کرتے ہیں اس کو. دنیا بھر میں کسی بھی ملک میں کچھ ہوتا ہے، لائک یوکرین سب کے سامنے ایگزامپل ہے. امریکہ کی نیندیں حرام ہے، پاگل ہوا پڑا. مصر میں جو کچھ ہو رہا ہے، نام نہیں، امریکہ تو خوش ہے. نہیں مطلب ظاہر ہے وہ کہتا ہے جی انسانی حقوق، امریکہ نے شروع کیا ہے، یاد آ جاتی ہے نا، گیم شروع کیا. وہ تو گیم ایسی، لیکن دکھاوے کے لیے انسانی حقوق اور بہت کچھ یاد آتا ہے. پاکستان میں پچھلے 9-10 مہینے سے جو کچھ ہو رہا ہے، ارشد شریف قتل کر دیے گئے بری طریقے سے، پھر باقی آپ گرفتاریاں، کبھی عمران خان پہ حملہ، کبھی کچھ. مجھے یاد ہے کہ کسی صحافی کو کوئی ہاتھ بھی لگاتا تھا نا اسلام آباد میں یا کہیں رولا، امریکی ایمبیسی ٹویٹ کرتی تھی اور سفارتکار پیغام جاری کرتے تھے. امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بول پڑتا تھا ڈیموکریسی خطرے میں، فلاں خطرے میں. ابھی ریسنٹلی امریکی سیکرٹری نے بیان دیا ہے کہ نائجیریا کے اندر انتخابات جو ہیں ہم بڑے اس کو دیکھ رہے ہیں، جو چور ڈکیت ہیں ان کو ویزے نہیں دیں گے، اور اس طرح جمہوریت کی بڑی فکر ہے ہمیں فلاں. یہ سلیکٹیو جمہوریت امریکہ کی پاکستان کیوں نہیں نظر آ رہا اس کو؟ مصر کیوں نہیں نظر آتا؟ یہ باقی سارے ادھر ادھر. دیکھیے آپ کو پتہ ہے کہ جو 2004 میں جو رپورٹ آئی ہے اس کی سینٹ کے سامنے US پاکستان ریلیشنز کی، جس میں کہا تھا کہ 57,000 دفعہ پاکستان کی 3 ایئرپورٹ سے جہاز اڑے تھے اور انہوں نے افغانستان کو مارے. اس کے اندر جو پہلا تھا کہ پاکستان ڈیمانڈڈ US مشرف نے کہ ہمارے تعلقات ایکویلیبریم کے ساتھ اس طرح کے ہوں جس طرح آپ کے مصر کے ساتھ تعلقات ہیں. تو انہوں نے کہا تھا اوقات دیکھیے آپ نے اپنی، مصر ہے، آپ ہیں. مصر نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، سادات نے جان دی ہے. مصر نے 2 لاکھ افغان کو قتل کیا ہے. مصر نے جب چاہا ایمن الزوائری کو نکالا اور ہمارے حوالے کر دیا کہ جو مرضی کام لو اس سے. آپ کیا ہیں؟ آپ جو اپنی اوقات میں رہیں. تو پاکستان کو اس کی اوقات کے مطابق ملتا ہے، اور ان کے جو بندے ہیں ان کے حساب سے. میں ایک بات بتاؤں، پاپولر لیڈرشپ کے سامنے امریکہ بھی جھک جاتا ہے. اس کی ایک مثال ہے، ایک بندہ تھا آلندے، چلی کا صدر تھا. آلندے کے خلاف انہوں نے پینوشے کو کھڑا کیا تھا. پینوشے ان کا جرنیل تھا جس نے اسکول آف امریکاز کے اندر ٹریننگ لی ہوئی تھی باقاعدہ ٹارچر کی. اس نے ٹیک اوور کیا پہلے جنرل کے طور پہ، پھر اس جنرل صاحب نے اپنے آپ کو سیاستدان بنایا جیسے ہمارے جرنیل بناتے ہیں. پھر اس نے سینٹ کا الیکشن لیا اور پھر الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہو گیا. پھر اس کے خلاف پبلک کھڑی ہوئی، اتنی خوفناک طریقے سے کھڑی ہوئی کہ اس کو بھاگنا پڑا. پھر امریکی سفارت خانہ انہوں نے بند کر دیا. امریکہ کو ظاہر بات ہے لیٹن امریکہ میں کسی اور کی پوزیشن کی اجازت نہیں، وہاں روس آ جائے تو مسئلہ ہو جائے اس کے لیے. تو امریکہ کو انہوں نے کہا کہ پینوشے حوالے کرو گے تو پھر اب ایمبیسی کھلے گی. کان سے پکڑ کے پینوشے ان کو دے دیا. کان وہ چھپا ہوا تھا انگلینڈ میں، انگلینڈ کو کہا نکالو اس کو. نکالا. پبلک جس دن ہو گئی نا اس دن امریکہ خود جھک کے وہاں پہ کہے گا کہ بھائی جان یہ ایران کے ساتھ ان کے تعلقات اب سمجھتے خراب ہیں؟ بالکل خراب نہیں ہیں. ایران کے ساتھ جتنے ان کے
انڈر گراؤنڈ کارڈیل ریلیشن سے کسی کے ساتھ. انہوں نے صدام حسین کو تباہ کیا ایران کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. انہوں نے طالبان کے ساتھ لڑنے کے لیے ایران کو ساتھ لیا, سب کچھ کیا. انہوں نے ایران کے ساتھ جب ان کو پتہ چلا کہ ایران کی اکانومی ڈاؤن ہو رہی ہے, انہوں نے تھوڑے عرصے کے لیے معاہدہ کیا, ان کے ڈالر سیز سارے ختم کیے, اس کو اسٹیبلائز کیا, ان کی ریفائنری لگیں. آج میں جب ایران میں 2006-07 میں تھا, اس وقت ایران میں سیما بندی ہوتی تھی, یہ راشننگ ہوتی تھی, 3 لیٹر پٹرول ملتا تھا. آج ایران پٹرول باہر جو ہے ایکسپورٹ کر رہا ہے, خواہ وہ لیگل کرتا ہے, انڈیا کو دے رہا تھا, باقی جگہ کو دے رہا. تو وہ امریکنس جو ہیں, ہم پاکستانی جو ہے نا, یہ کبھی بھی امریکہ کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتے. کہ ہم کرتے ہیں پاکستان کے لیے نہیں ڈیل کرتے, ہم سرداری کے لیے ڈیل کرتے ہیں, بے نظیر کے لیے ڈیل کرتے ہیں, مشرف کے لیے ڈیل کرتے ہیں, باجوہ کے لیے ڈیل کرتے ہیں, نواز شریف کے لیے ڈیل کرتے ہیں. بل کلنٹن نے لکھا ہے کہ میں انڈیا سے پاکستان صرف اس کام کے لیے رکا تھا کہ میں نے نواز شریف سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں پھانسی سے بچاؤں گا. میں صرف 3 گھنٹے رکا اس لیے تھا کہ میں ایشورنس لے کے جاؤں کہ تم اس کو پھانسی نہیں دو گے, اور آئی میڈ اٹ شیور کہ اس کو پھانسی نہ ہو. مطلب یہ وجہ پاکستان کے بارے میں فکر مند نہیں ہے امریکہ, یورپ نہیں, فکر مند وہ رہتے ہیں. پاکستان آج ان کے ہاتھ سے نکل جائے مسئلہ ہو جائے گا, کیونکہ ان کو پتہ ہے, انہوں نے ایک چیز ٹرینڈ کی ہوئی ہے, ان کو پتہ ہے ان کی پاکستان کی فوج کہیں جا نہیں سکتی. اس کے اندر انہوں نے پاکستان میں کچھ ایسی پوزیشنز ہیں جہاں سے اگر آپ امریکن سے پڑے ہوئے نہ ہو, وہاں آپ کی پوسٹنگ نہیں ہو سکتی پاکستان کی فوج کے اندر. 60% نوجوان ہیں اس ملک میں. اس وقت میں نے سروے فیس بک پہ, ٹویٹر پہ لوگوں سے مل کے پوچھا ہے, اس وقت لوگ اس ملک چھوڑنا چاہتے ہیں. ایون میں خود, مجھے آج موقع ملے, میں کہتا ہوں پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں. تو کہاں جا رہے ہیں پاکستان؟ کتنے لوگ چھوڑ جائیں گے آپ مجھے بتائیں. سائل ہی نہیں ہے نا. 22 کروڑ تو نہیں چھوڑ سکتے. دیکھیں ایک بات بتاؤں آپ کو, پاکستان میں چند ایک لوگ ہیں جو چھوڑنا چاہتے ہیں, جو چھوڑ سکتے ہیں. جو یہاں رہیں گے نا, وہ آپ کی کھال کھینچ دیں گے. کب؟ یہ مجھے نہیں پتا, لیکن اتنا مجھے یقین ہے کہ آخری ہچکیاں لے رہی ہے اسٹیبلشمنٹ اس ملک. دن مہینے دے سکتے ہیں کب تک آپ کو لگتا ہے یہ چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں, یا ہم گئے؟ میں کوئی پریڈکشن نہیں کرنا چاہتا, اللہ تعالیٰ کو علم ہے, لیکن میں 2023 بہت امپورٹنٹ لگتا ہے. ٹھیک ہے چوری صاحب, بہت شکریہ, بڑا پرکس تھا, بڑا بہترین چیزیں تھیں. تو باقی جو کچھ چیزیں آپ نے اس میں وار آن ٹیرر سے ریلیٹڈ کی ہیں, آج کی نوجوان نسل کو ان چیزوں کا نہیں پتہ, تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ کوئی اور نشست جو ہے اسپیشل اس موضوع پہ, آپ کے وہ جو کالم سے مشرف دور ہے اس کے بعد انشاءاللہ اس پہ بات کریں. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.